اور یہ ساری چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ ہر انسان کو قرآن سے جوڑتے جائیے، انشاءاللہ خود بخود کریکشن ہوتی جائے گی۔ آپ دیکھیں ابھی تک اس مقام تک سورہ کہف کے اندر 3 بادشاہوں کا ذکر آ گیا۔ ایک بادشاہ وہ کنگ ڈیسیس، جس کو ہم نے اصحاب کہف کے ریفرنس میں دیکھا تھا، جو کہ پیگن بادشاہ تھا، جس کو دقیانوس کہا جاتا ہے، اور اس نے اپنے ظلم کی وجہ سے اصحاب کہف کو مشکل کا شکار کیا تھا۔ دوسرا بادشاہ ہم نے دیکھا تھا وہ بادشاہ جو کہ پراپرٹی زبردستی چھین لیا کرتا تھا، جو کہ حضرت موسیٰ اور خضر کی کہانی میں تھا۔ تیسرا بادشاہ جو کہ ہمیں اب نظر آ رہا ہے ذوالقرنین کی شکل میں، اور یہ ایک جسٹ رولر تھا۔ یہ 3 کیٹیگریز آج بھی ملتی ہیں۔ ظلم کرنے والے بادشاہ جو لوگوں کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتے ہیں، ان کے لائف سٹائل کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ وہ رولرز جو کہ لوگوں کی پراپرٹی سنیچ کرتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اور رولرز بھی ہیں۔ یہ 3 کمبینیشنز ہمیں آج بھی دنیا میں ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی کہانیاں، یہاں 4 کہانیاں سنا کر سورہ کہف کا اتنا حصہ مکمل کیا ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر جمعے سورہ کہف کو پڑھیں اور اس کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کر سکیں، تاکہ یہ تعلق ہمیں زندگی میں اللہ سے جوڑ کر رکھے۔ الحمدللہ اس مقام کے اوپر سورۃ الکہف کا 7th پورشن جو ہے، 7th حصہ وہ مکمل ہو گیا، اور یہ 7th حصہ جو کہ کہانی تھا، اب آگے 99 آیت سے خطبہ شروع ہوگا۔ اچھا 99، ہاں میں نے کل بھی 99 پڑھی تھی، اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ 8th پارٹ ٹیکنیکلی جو 99 سے شروع ہوگا اور 110 تک جائے گا۔ آیت نمبر 99 از ان بٹوین 7th اینڈ 8th، اس کو دونوں اینگل سے لیا جاتا ہے، اس لیے آپ کو معلوم ہوگا میں نے کل یہ آیت اس قصے میں پڑھ لی تھی۔ یہ جو حصہ 8th حصہ ہے، اس میں اب آپ کو قیامت کا ذکر ملے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کے بارے میں پتہ چلے گا، اور اللہ کی شان کے بارے میں پتہ چلے گا۔ ختم صورت کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جن میجر سائنس کے پیچھے ذکر کرتے آ رہے ہیں، چاہے وہ دجال ہو، چاہے وہ یاجوج اور ماجوج ہوں، یا وہ جو میجر سائن ہم نے احادیث سے دیکھے، اللہ تعالیٰ وہ سب قائم کرے گا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ اور آپ کو کیسے یہ والا خطبہ پچھلی کہانی سے سوئفٹلی کنیکٹ ہوتا ہوا مل رہا ہے۔ یاجوج اور ماجوج جو کہ قیامت کے قریب آئیں گے، اور اگلا ہی ٹرانزیشن اللہ تعالیٰ نے آیات کے اندر جو لے کر آ گئے وہ قیامت کے اوپر آ گیا۔ آیت نمبر 99 میں فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ، اور اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے، وہ ویوز کی طرح ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ رول ہو رہے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 99 جو ہے یہ پچھلے حصے سے کیسے کنیکٹڈ ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب دیوار گر جائے گی تو اللہ یاجوج اور ماجوج کو ویوز کی طرح چھوڑیں گے۔ اب آپ کو بتا دیا تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہیومنگس ہیں، انسانیت کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہیں۔ اور جب آپ ایک چیز کو بہت زیادہ چھوڑ دیتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کبھی سیزن آتا ہے تو سی شور کے اوپر جو ہیں وہ کریبس کے بیبیز کتنے سارے آ جاتے ہیں۔ بعض جگہوں پر بعض ملکوں میں تو وہ پورا شور جو ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے ریڈ کریبس کی وجہ سے، تو آپ ان کو کاؤنٹ تو نہیں کر سکتے۔ تو یاجوج اور ماجوج کے لیے بھی آتا ہے کہ ایسے ہی ان کے جو ہیں وہ سوامس کے سوامس جو ہیں وہ نکلیں گے۔ تو ایک آیت اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ یاجوج اور ماجوج کو ویوز کی طرح چھوڑ دیں گے، اور ایک کے بعد ایک گروہ جو ہے وہ آئے گا۔ جب اس کو یاجوج اور ماجوج سے کنیکٹ کیا جائے گا تو یوم اذن کا مطلب ہوگا دیوار گرنے کا دن، اور بعدہم جو آیا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ہم جو ہیں یہ یاجوج اور ماجوج ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق یہ آیت یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آئی ہے۔ صحیح؟ اگر آپ اسی آیت کو سورۃ الکہف کے آخری حصے سے جو کہ خطبہ ہے اللہ کا کلام ہے، اس سے ملا کر پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا یوم اذن کیا ہے؟ قیامت کا دن۔ اب یہ قیامت کا دن ہوگا، یعنی یہ دیوار گرنے کے بعد کا معاملہ ہوگا۔ اور یہ جو یہاں پر آیا ہے یا موجو فی بعدن، اس کا مطلب ہے سب انسانیت جو ہے وہ اللہ کی طرف، اللہ کی پکار کی طرف زمین سے نکلتے آئیں گے اور دوڑتے رہیں گے۔
یہ قرآن کی خوبصورتی ہے کہ قرآن آپ کو یہ اتنا براڈ مفہوم دے رہا ہے. اور قرآن کی ایک اور خوبصورتی دیکھیں کہ آیت نمبر 98 میں ذوالقرنین کا کوٹیشن تھا, اس کا بات تھی, اس کی سٹیٹمنٹ تھی. اس نے کہا تھا کہ جب تک میرے رب کا وعدہ نہیں آئے گا یہ دیوار قائم رہے گی, اور جب آئے گا تو یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. اور آپ دیکھیں اللہ ہسٹری میں سے نکال کے فوراً فیوچر میں لے گیا انسان کو, اور پھر بھی آپ کو قرآن کا کنیکشن اور قرآن کا نظم, قرآن کا ربط, آرگنائزیشن محسوس ہو رہا ہے. یہ اسموتھ ٹرانزیشن ہے جو آپ کو یہاں صورت کے نظر آ رہی ہے. جب ہم نے سورہ کہف شروع کی تھی تو وہاں بالکل شروع کی 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ زندگی میں, دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں, ان آزمائشوں میں جو چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے وہاں بج نہ کرے وہ قرآن کو تھام لے. اور اللہ نے بتایا تھا کہ ہم نے زمین بنائی ہے لِنَبْلُوَہُم, تاکہ ہم تم کو آزمائیں. اور جو سورت کا اختتام ہے وہ اس پوائنٹ پر ہو رہا ہے کہ وہ دنیا جو کہ آزمائشوں کی دنیا تھی, وہ قرآن جو تم کو جس چیز سے وارن کر رہا تھا وہ حقیقت آ کے رہے گی. اور جب وہ حقیقت آئے گی تو انسانوں کو جج کیا جائے گا, اور جج اللہ ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور سور میں پھونک دیا جائے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, تو ہم سب کو جمع کر لیں گے کہ جیسے جمع کیا جاتا ہے. سور مینز اے ہارن, آن کہتے ہیں, اور اس کا مطلب ہے ٹرمپٹ. ایک عربس ٹرمپٹ استعمال کیا کرتے تھے کسی چیز کی انفارمیشن پہنچانے سے, کوئی اعلان کرنے سے پہلے. تو ان کو انہی کی زبان میں بتایا کوئی بغل ہوگا بڑا سا جس کے اندر جو ہے اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ بلو کریں گے. اسرافیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اسی مقصد کے لیے بنایا ہے. اور جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے, احادیث بتاتی ہیں کہ یہ اپنے اس سور کے اوپر, اس بغل کے اوپر منہ رکھ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کی نگاہیں اللہ کے عرش کی طرف فکسڈ ہیں, اور یہ انتظار میں ہیں کہ کس وقت اللہ حکم دے گا اور یہ اس بغل کے اندر جو ہیں وہ بلو کر دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا. احادیث میں جو صحیح احادیث ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سور پھونکنے کا مرحلہ 2 سٹیپس میں ہوگا, یعنی 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا, اور قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے. پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ سب مخلوقات کو موت دے دے گا, اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو یہ ساری مخلوقات جو ہیں یہ اللہ کے حکم پر دوڑ پڑیں گی, اللہ کی طرف دوڑ پڑیں گی. اور ان جو 2 ٹرمپٹس بلو کیے جائیں گے, ان میں کتنا ڈفرنس ہوگا واللہ عالم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ ان 2 سور کے درمیان میں 40 کا ڈفرنس ہوگا, 40 کا. تو جو نیریٹر ہیں وہ ابو ہریرہ ہیں. بعد میں آنے والے لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ 40 سے کیا مراد تھی اللہ کے رسول کی. انہوں نے پوچھا کہ 40 سے مراد 40 دن تھی. ابو ہریرہ نے کہا مجھے نہیں معلوم, واللہ عالم. لوگوں نے پوچھا کیا 40 مہینے تھی. ابو ہریرہ نے کہا مجھے نہیں معلوم, واللہ عالم. لوگوں نے پوچھا کیا 40 سال تھی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا واللہ عالم, مجھے نہیں معلوم. تو اللہ کے رسول نے یہ ایمبیگوس بات چھوڑ دی ہے, اٹس این اوپن اینڈ, کہ 40 دن کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا, 40 مہینوں کے بعد یا 40 سال کے بعد, کوئی نہیں جانتا ہے. جب پہلے سور کے بعد پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے, ساری انسانیت ختم ہو جائے گی, ساری کریشن ختم ہو جائیں گی جتنی بھی زمین پر ہوں گی. اس کے بعد واللہ عالم کب وہ 40 کا نمبر پورا ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا زمین کے اوپر. اور بالکل جیسے بارش کے بعد زمین سے سیڈلنگز نکلتی ہیں, اسی طرح سے احادیث میں آتا ہے کہ انسان پودوں کی طرح زمین سے گرو کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر سور پھونکا جائے گا, یہ سیکنڈ ٹرمپٹ بلو ہوگا. اس کے بعد روحوں کو جسم کے ساتھ لوٹا دیا جائے گا, اس لیے کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں, جب انسان مر جاتے ہیں تو 2 ہی مقام ہیں جہاں پر روحیں رکھی جاتی ہیں, ایک ہے علیین کا اور ایک ہے سجین کا. جس وقت انسان زمین میں چلے جائیں گے اور پوری ہیومینٹی کو اور پوری کریشن کو موت آ جائے گی پہلے سور کے بعد, دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو یہ ساری ہیومینٹی کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس زمین سے نکالے گا. پہلے گرو ہو جائیں گے, اور جب سور پھونکا جائے گا تو روحیں ڈال دی جائیں گی اور ان کو لوٹا دیا جائے گا, اور پھر یہ اللہ کی طرف, محشر کی طرف, روز حشر کی طرف دوڑیں گے. اور کیسے دوڑیں گے انسان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفاتن, بیئر فوٹڈ, ننگے پاؤں, عراتن, نیکڈ, کپڑے نہیں ہوں گے, عزلن, انسرکمسائزڈ. اتنا ڈسکرپٹیو اظہار اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے, اس وقت کی تیاری ہم نے کیا کی ہے؟
کبھی کبھی آپ حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا اوپن بک ایگزام کیا ہو سکتا ہے, لیکن انسان اتنا غافل ہے. اور حقیقت ہے یہ دنیا اتنا اپنے وش سرکل میں کھینچتی ہے, دا مومنٹ آپ اس کلاس سے باہر نکلتے ہیں, بلکہ شاید دا مومنٹ ہم یہاں دعا پڑھتے ہیں, ایسا لگتا ہے ڈائمینشنز ہی بدل جاتی ہیں انسان کے فیشل ایکسپریشنز بدل جاتے ہیں. میں جب یہاں بیٹھی ہوتی ہوں الحمدللہ مجھے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے جتنے بھی ان 2 کمروں میں بیٹھے ہیں سبھی کے چہرے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اینڈ آئی کین سی ڈفرنٹ کلرز آن یور فیسز, کہ جب کوئی بات اللہ کی آ رہی ہوتی ہے آپ کے چہروں پر ایک رنگ آ رہا ہوتا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہوتا ہے. الحمدللہ آئی کین سی دا ہیپینس آن یور فیس جب آپ جنت کا ذکر سنتے ہیں, آئی کین سی دا فیئر آن یور فیس جب آپ جہنم کا ذکر سنتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہم بس قرآن کی کلاس سے اٹھتے ہیں اور ہمارے اندر سے وہ جذبات جو ہیں وہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ پھک کر کے غائب ہو جاتے ہیں, جیسے جن نہیں پھک کر کے غائب ہو جاتا. تو کیا کریں پھر؟ بس اتنی سی بات ہے. ظاہری بات ہے 24/7 تو قرآن کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے, بٹ یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ود دا قرآن. جس کی جتنی کیپیسٹی ہے, جس کی جتنی گنجائش ہے, قرآن کے ساتھ جڑیے, قرآن کی کلاسز میں جا کر بیٹھیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کما خلقناکم اول مرہ, ہم نے تم کو پھر ویسے ہی پیدا کر دیا جیسے پہلے پیدا کیا تھا. اور اس موقع کے اوپر جب لوگ دوڑ رہے ہوں گے روز محشر کی طرف, تو احادیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے ارد گرد نور کا ایک سرکل ہوگا. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی اطاعت کی کوشش کرتے رہتے تھے. پرفیکٹ نہیں تھے, ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, نہ ہم ہو سکتے ہیں. ہم میں سے کوئی بیسٹ نہیں ہے, نہ ہم ہو سکتے ہیں. ہم اللہ کے راستے میں ٹوٹی پھوٹی کوششیں کرنے والے لوگ ہیں, ہم سٹرگل کرنے والے لوگ ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے الا ما سعی, جس کی اس نے کوشش کی. اللہ میری اور آپ کی یہی کوشش دیکھے گا. یہی دن ہوگا جس کے لیے احادیث میں آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ انسان کے مائل اوے آ جائے گا. انسان کے سر اور سورج میں صرف 1 مائل کا فرق رہ جائے گا. اور اس گرمی کی وجہ سے جو گرمی ہوگی, یہ گرمی مومنین کو محسوس نہیں ہو رہی ہوگی, بیکاز ان کے گرد ایک پورا سرکل ہوگا. اب امیجن کریں کہ مومنین ایک نور کے ببل کے اندر ہوں گے, ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہوگا ان کا. جب اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کو ٹیمپریچر کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں 300 سال تک سلا سکتا ہے, تو اللہ اپنے نیک بندوں کو روز محشر میں ایک نور کے سرکل میں بند کر کے جو ہے وہ ٹیمپریچر کنٹرول کر کے بھگا نہیں سکتا. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو جو لوگ ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے, جو اللہ کو بھول جانے والے تھے, جو اللہ سے غافل رہنے والے تھے, وہ اس دن جب سورج کو اپنے سر پر 1 مائل اوے دیکھیں گے اور گرمی کو محسوس کریں گے, تو کسی کا پسینہ اس کے اینکلز تک آ رہا ہوگا, کسی کا اس کے نیز تک آ رہا ہوگا, کسی کا اس کے چیسٹ تک آ رہا ہوگا, اور کسی کا اس کی ناک تک آ رہا ہوگا. وہ اپنے پسینے میں خوب ڈوب رہا ہوگا. اور یہ وہ وقت ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, ہم ساری انسانیت کو جمع کر لیں گے جیسے کہ جمع کیا جاتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ اس وقت جنات بھی انسانوں کے ساتھ بھاگ رہے ہوں گے. بڑا شوق ہے نا جن دیکھنے کا, اس وقت برابر میں جن بھی بھاگ رہے ہوں گے. کوئی تیاری ہے ہماری؟ اور بعض اسکالرز کہتے ہیں دس ول بی دا فرسٹ ٹائم انسان جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا. اس لیے کہ اب یہ دنیا نہیں ہے, اب یہ کون سا عالم شروع ہو گیا؟ یہ عالم امر شروع ہو گیا, عالم الغیب میں آ گئے آپ اور میں. دنیا چھوڑ دی پیچھے اور آپ اور میں عالم الغیب کے اندر آ گئے. اسی لیے قیامت کا ایک نام جو ہے وہ یوم الجمع بھی آتا ہے, جمع ہونے کا دن, ڈے آف گیدرنگ. اور اسکالرز کہتے ہیں اللہ کیسے جمع کرے گا؟ لِأَنَّ اللَّهَ أَجْمَعَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ. تو ایک کانسیپٹ کیا ہے جمع کرے گا, کہ اللہ ساری مخلوقات اور انسانوں کو جمع کر دے گا. آپ سوچیں کیا ٹکرا رہے ہوں گے ایک دوسرے سے. طواف یاد آتا ہے؟ گرمی کا طواف. سردیوں میں بھی طواف کرتے ہوئے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, دسمبر کے مہینے میں بھی, اس لیے کہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے. اور گرمیوں کا طواف سوچ لیں, اٹس سفوکیٹڈ. ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان بھاگ رہا ہو اور اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہو. آپ طواف کو ذہن میں لے کر آئیں جو آج کل ہوتا ہے, جس میں ہارڈلی 1 قدم بھی آپ کا آگے نہیں جا رہا ہوتا. آپ لٹرلی کوئی آپ کو گھسیٹ کے آگے کر رہا ہوتا ہے, آپ گھسٹ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں. اور جب لوگ گرمی میں کوئی چپک جاتا ہے آپ کے ساتھ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. لوگ ایک دوسرے کے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اور ایک اسکالرز جو ہیں وہ یہ پوائنٹ بھی کہتے ہیں جمع کرنے کا, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سٹون ایج کے انسان کو اور لیٹسٹ 21 سینچری کے انسان کو جمع کر دے گا. اور آپ سوچیں, ہم دیکھیں گے ان لوگوں کو جو کہ غاروں میں رہتے تھے, لیکن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ سب کے اوپر ہیبت طاری ہوگی, خوف طاری ہوگا, اور سب نفسی کے عالم میں ہوں گے.
सूरत अल-वाक़िया की आयत नंबर 49 और 50 में आता है कुल इन्नल अव्वलीना वल आखरीन लमजमूऊना इल्ला मीक़ाति यौमिन मालूम। अल्लाह अव्वल और आखिर सबको जमा कर देगा एक उस दिन के लिए जो कि अल्लाह ने फिक्स्ड कर रखा है। और जितने भी इस चारों स्टोरीज़ के किरदार हैं, चाहे असहाबे कहफ हों या वो आपके सामने बाग वाले हों या ज़ुल्क़रनैन हो या खदिर हों, सब आपको उस वक्त जो है वो भी नज़र आ जाएंगे। अल्लाह सब ह्यूमैनिटी को इकट्ठा कर देगा। और आयत नंबर 100 में फरमाया व अरदना जहन्नमा यौमा इज़िल लिल काफिरीन अर्दा, और उस दिन हम जहन्नुम को काफिरों के सामने ले आएंगे, यानी जहन्नुम को एक्सपोज कर दिया जाएगा। और जहन्नुम को एक्सपोज किया जाएगा, अभी डाला नहीं जा रहा जहन्नुम, सिर्फ जहन्नुम दूर से दिखाई जा रही है। और आप सोचें कि कोई इंसान जो है उसको टॉर्चर सेल में रख के ये कहा जाए कि वो सामने जो कमरा है जिसके अंदर इस वक्त आग भड़क रही है, सून यू विल बी इनसाइड ऑफ इट। वो जाकर अंदर जलने की तकलीफ तो बाद में होगी, ये जो पहले का टॉर्चर है कि तुझे सामने कमरे में आग लगी हुई है, तुम्हें उसके अंदर हम फेंकने वाले हैं। और टॉर्चर सेल्स के अंदर क्या क्या नहीं होता है। और ये दुनिया का टॉर्चर सेल नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ टॉर्चर सेल है। और ये कब तक इंसान देखता रहेगा और कब तक इंसान इस अजाब में रहेगा? 50,000 साल तक। हमने हदीस पढ़ी थी ये वाली कि ये इंतज़ार का वक्त 50,000 साल का होगा, लेकिन मोमिन के लिए कितना होगा? सिर्फ उसकी एक खुशू के साथ पढ़ी हुई नमाज के वक्त के बराबर उसको ऐसे महसूस होगा। और 50,000 साल तक काफिर जो हैं अल्लाह के नाफरमान उस जहन्नुम को देखकर खौफ खाते रहेंगे, उसी निदामत और रिग्रेट और खौफ का शिकार रहेंगे। और ये अंजाम उनके सामने आ जाएगा और अपनी आंखों से उसको देखेंगे। और जहन्नुम का सामने आना आप कई दफ़ा पढ़ते हैं, आई एम श्योर इंशाल्लाह आप लोगों को सूरतुल फजर याद होगी, नहीं है तो याद कीजिए। वजीअ यौमा इज़िम बि जहन्नम, अल्लाह उस दिन जहन्नुम को सामने ले आएंगे। और हमने बात की थी कि जब जहन्नुम को लाया जाएगा इट विल बी अ वाइल्ड बीस्ट। 70,000 फरिश्तों ने उसकी 70,000 लगामों को थामा होगा। और बाज़ा हदीस में आता है कि हर एक उसकी रोप को 70,000 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ होगा। और ये वाइल्ड होगी। और ये क्यों इसका साइज़ इतना बड़ा आता है? इट्स अ ह्यूमंगस साइज़, इसलिए कि जो जहन्नमी होंगे उनके जिस्म भी ह्यूमंगस होंगे। ये जिस्म नहीं होंगे आपके और मेरे जो यहाँ पर है, वो अलग जिस्म अल्लाह ताला देगा। अल्लाह ने यहाँ पर कहा अरदना, हम उसको प्रेजेंट करेंगे। और आया है अरदना जहन्नमा यौमा इदिन लिल काफिरीन। हालांकि जहन्नुम जो है वो मोमिन और काफिर सब देखेंगे, लेकिन यहाँ ख़ास तौर पर काफिरों का जिक्र है, इसलिए कि ये वो काफिर हैं जिन्होंने अल्लाह की दी हुई अलामात को अपने लिए सबक नहीं बनाया, जिन्होंने इल्म होने के बावजूद डिनाई किया। अल्लाह उनके सामने जहन्नुम को डिस्प्ले करेगा। और ये काफिर कौन होंगे इसका जिक्र आगे आयत नंबर 101 में आएगा। इंशाल्लाह कल यहीं से अपनी बात को शुरू करेंगे और अल्लाह से दुआ करते हुए अल्लाह वक्त में बरकत दे। कल हम इंशाल्लाह सूरतुल कहफ को मुकम्मल करेंगे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह खैर आफियत से तकमील कराएगा। तकमील का टाइम 11:45 से बिटवीन 2 to 2:15 हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आप लोग आराम से यहाँ बाद में अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए कुरान के साथ जुड़ना, कुरान पर अमल करना, कुरान पर अमल करते हुए अपने पीछे बेहतरीन लेगेसी छोड़कर जाना, इसको आसान बना दे। अल्लाह ताला हमें कुरान को ज़िक्रा बनकर अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वालों में शामिल फरमाए। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक को फ़ॉलो करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे लिए हम सबको जहन्नुम की आग से, कब्र के अजाब से और रोज़े महशर की सख्तियों से बचा कर रखे। अल्लाह हम सब के ऊपर अपना रहम फरमाए। अल्लाह जिनका इंतकाल हो चुका है उन तमाम मरहूमीन की बेहतरीन मग़फ़िरत फरमाइए। अल्लाह ताला जो बीमार हैं उनको शिफाए कुल्ली अता फ़रमाइए। अल्लाह हमारे बच्चों को नेक हिदायत दीजिए और हिदायत पर उनको कायम रखिए। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन के लिए और हमारी औलादों को हमारे लिए बेहतरीन सदका जारिया बना दीजिए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।